نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے سوال کیا گیا کہ جی کیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کا قتل عام کیا تھا؟ تو اس پر جواب دیتے ہوئے مرزا صاحب نے کہا کہ ہاں کیا تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ اچھا، مرزا صاحب نے دو تین باتیں کی۔ ایک تو یہ کہ وہ صحابہ تھے جن کا وہ قتل کیا حضرت خالد بن ولید نے، اور دوسرا قتل عام کیا، اور تیسرا بخاری کا حوالہ دیا کہ بخاری میں آتا ہے۔ لیکن انجینئر صاحب نے یہاں دھوکہ کیا دیا اور ڈنڈی کیا ماری، دو نمبری کیا کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید نے اصحاب کا قتل عام کیا تھا یا نہیں؟ جی کیا تھا، غلطی سے ہو گیا تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ 2 دفعہ نبی اسلام نے کہا کہ اے اللہ میں خالد کے اس عمل سے بری۔ حضرت خالد بن ولید نے اصحاب کا قتل عام کیا تھا یا نہیں؟ جی کیا تھا، غلطی سے ہو گیا تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ 2 دفعہ نبی اسلام نے کہا کہ اے اللہ میں خالد کے اس عمل سے بری۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا، کیا وہ صحابہ تھے؟ پہلے تو یہ ثابت کریں، اس لیے کہ سوال میں صحابہ کہا گیا ہے، اصحاب، اور مرزا صاحب نے بھی کہا کہ ہاں صحابہ کو قتل کیا تھا۔ تو پہلے تو یہ ثابت کریں کہ وہ صحابہ تھے، کیونکہ وہ جو بخاری کی حدیث ہے میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس میں قبیلے کا نام ہے قبیلہ بنی جزیمہ۔ کیا اس قبیلے والے سارے کے سارے صحابہ تھے؟ پہلے تو یہ ثابت کریں، اس لیے کہ ممکن ہے کہ ان قبیلے کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ہوں اور انہوں نے ایمان قبول کیا ہو، اور واپس جا کر انہوں نے اپنے قبیلے میں دین کی دعوت دی ہو اور باقی قبیلے والے بھی مسلمان ہو گئے ہوں۔ تو صحابی تو اس کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت اختیار کی ایمان کی حالت میں، اور پھر ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، تو اسے کہتے ہیں صحابی۔ لیکن جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں موجود ہے، آپ کی خدمت میں نہیں آیا لیکن ایمان قبول کر لیا، تو اسے صحابی نہیں کہتے۔ اس کی دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحیح مسلم کے اندر 3-4 احادیث ہیں حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت کے بارے میں۔ تو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت اویس قرنی جو ہے وہ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے میرے پاس نہیں آ سکا، یعنی حضرت اویس قرنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہیں، ایمان بھی قبول کر لیا ہے، لیکن انہیں صحابی نہیں کہتے، اس لیے کہ وہ آپ کی خدمت میں نہیں آئے، آپ کی صحبت اختیار نہیں کی، لہٰذا وہ صحابی نہیں ہیں، افضل التابعین ہیں، خیر التابعین ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو قبیلہ تھا بنی جزیمہ، تو یہ کیسے مرزا صاحب ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ صحابہ تھے؟ پہلے تو یہ ثابت کریں کہ جی یہ صحابہ تھے۔ اچھا، اور دوسرا مرزا صاحب سے سوال بھی جو کیا گیا اس میں لفظ استعمال کیا گیا قتل عام، اور مرزا صاحب نے بھی اس کی حمایت کی کہ ہاں قتل عام کیا تھا۔ تو قتل عام ایسا لفظ ہے جس یہ لفظ ذہن میں آتے ہی جو تصویر سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ایسے دھڑا دھڑ بے دریغ بس گولیاں چل رہی ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، اور سب کے سب قتل ہو رہے ہیں، 10 20 100 50، اس کو کہتے ہیں قتل عام۔ تو سوال بھی یہ کیا گیا کہ کیا اصحاب کا قتل عام کیا، اور مرزا صاحب نے بھی یہی جواب دیا کہ ہاں صحابہ کا قتل عام کیا، اور پھر حوالہ کیا دیا؟ بخاری کا۔ لیکن چالاکی کیا کی کہ نہ تو بخاری کا حدیث نمبر بتایا، نہ ہی اس کو ڈسپلے کرایا، اور اس میں بھی پوری بات چھوڑ دی کہ اگر پوری بات کرتے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دل میں بدگمانی پیدا نہ ہوتی بلکہ دل سے میل صاف ہو جاتا، اس لیے اس حصے کو انجینئر صاحب نے بیان نہیں کیا۔ ہاں اس حدیث کا وہ حصہ ضرور بیان کیا کہ جسے سن کر یہ بات ذہن میں آئے کہ خالد بن ولید نے تو کوئی بہت بڑا گناہ کبیرہ کر دیا، اور خالد بن ولید تو قاتل تھا، اور خالد بن ولید نے گناہ کا کام کیا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ جملہ
ضرور انجینئر صاحب نے کہا، اس لیے کہ آخر کے، حالانکہ وہ جملہ آخر میں حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اپنے ہاتھ بلند کر کے فرمایا کہ اے اللہ میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں. تو یہ تو مرزا صاحب نے بیان کیا، لیکن بخاری کی اس حدیث کو بیان نہیں کیا، حدیث کا نمبر نہیں بتایا اور حدیث کو ڈسپلے نہیں کرایا. میں چاہتا ہوں کہ وہ حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ یہ جو فتویٰ لگایا جا رہا ہے، الزام لگایا جا رہا ہے کہ ایک تو صحابہ کرام اور دوسرا قتل عام، یہ 2 الزام جو لگائے جا رہے ہیں کیا اس حدیث سے یہ ثابت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ صحیح بخاری حدیث کا نمبر ہے 4339 اور روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تفصیلی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، آپ خود جو ہے وہ اسلام 360 میں یا گوگل پہ سرچ کر کے کسی ایپ سے بھی دیکھ سکتے ہیں. میں اس کا خلاصہ بتانے لگا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حضرت خالد بن ولید کی امارت کے اندر بھیجا قبیلہ بنو جزیمہ کی طرف، قبیلہ بنی جزیمہ کی طرف. خالد بن ولید ہمارے امیر تھے، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو اس قبیلے کو اسلام کی دعوت دی. کیا کہا؟ اسلام کی دعوت دی، اور انہیں اسلمنا کہنا نہیں آتا تھا، تو اس پر انہوں نے کہا سبعنا سبعنا. سبعنا کا معنی ہے کہ ہم بے دین ہو گئے، ہم بے دین ہو گئے، یعنی ڈر کے مارے انہوں نے کہہ دیا، یا انہیں اسلمنا کہنا آتا نہیں تھا. تو پہلے تو یہیں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ صحابہ کہاں تھے، انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی یا نہیں کی، تو ثابت ہی نہیں ہو رہا. تو اس کے بعد الفاظ یہ ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فجعل خالد یقتل منہم ویأسر، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان قبیلے والوں میں سے بعض کو قتل کرنا شروع کیا. کس کو؟ بعض کو. منہم کا ترجمہ ہوتا ہے بعض کو، سب کو نہیں. اس پر آپ قتل عام کا اطلاق نہیں کر سکتے، بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بعض کو ضرور انہوں نے قتل کیا غلطی سے، شبے میں آ کر، تو وہ قتل عام نہیں تھا، کوئی 1-2 آدمیوں کو شاید قتل کیا ہوگا. وَيَأْسِرُ، اور قیدی بنانا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو 1 قیدی دے دیا کہ تم لوگ اپنے اپنے قیدی کی حفاظت کرو. اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہر آدمی اپنے قیدی کو قتل کر دے. کیا کرے؟ ہر آدمی اپنے قیدی کو قتل کرے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے انکار کر دیا، میں ڈٹ گیا. میں نے کہا میں تو یہ بات نہیں مانتا، نہ تو میں خود اپنے قیدی کو قتل کروں گا، نہ ہی کسی اور کو اپنا قیدی قتل کرنے دوں گا. یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا. تو اور پھر کہا کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ نہ کرا لیں یہ ہم قتل نہیں کر سکتے. چنانچہ بات ختم ہو گئی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے تو آپ نے 2 مرتبہ ہاتھ بلند کر کے کہا کہ یا اللہ میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو 1-2 بندوں کو قتل کیا، آپ اس کو قتل عام کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور دوسرا، انہوں نے جن کو قتل کیا ان کا صحابی ہونا بھی ثابت آپ کو کرنا پڑے گا کہ وہ صحابی تھے، کیونکہ سوال کیا گیا ہے اصحاب، یعنی صحابہ کو قتل کیا اور وہ بھی قتل عام کیا. مرزا صاحب نے کہا کہ ہاں انہوں نے قتل عام کیا اور بخاری میں ہے. اور پھر نہ تو بخاری کا حدیث نمبر بتایا، نہ ڈسپلے کرایا، نہ پوری حدیث بتائی، صرف وہ جملہ ضرور بتایا کہ جس سے سننے والے کے ذہن میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو. اس طرح کے عمل سے مرزا صاحب لوگوں کے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت اور عظمت کو کھرچ کر نکالنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں جو صحابہ کی محبت ہے، عظمت ہے، وہ کسی طرح دل سے نکل جائے. ظاہر ہے اسی لیے تو یہ سارا واقعہ اس طرح بیان کیا مرزا صاحب نے.